اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ کہ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا، میرے حبیب ہم نے آپ کو پایا اس قوم میں گمنام، یہ تجھے جانتے نہیں، میں نے دنیا تمہارے لیے بنائی، میں نے کائنات تمہارے لیے بنائی، لیکن یہ تمہیں پہچانتے نہیں ہیں، یہ تمہیں جانتے نہیں ہیں، تو ان میں گمنام ہے۔ فہدا، پھر میں نے ان کو ہدایت کی کہ آپ کو پہچانے۔ قبلہ اب میری تقریر شروع ہو گئی، تقریر میری شروع ہو گئی۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی تھی یہ میرے مربوط ہیں میرے اسی عنوان سے، حق اور باطل پر۔ اب آئیے سورت مومنون کی طرف، تقریر شروع ہو گئی میری۔ یہاں تو سمجھ میں آیا کہ رسول جو ہے وہ پہچاننے کی چیز ہے، معرفت کی چیز ہے، لیکن انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں تھا، اور مرتے مر گئے نہیں پہچانا، مرتے مر گئے نہیں پہچانا۔ یہ تو آگے چل کر میں کوشش کروں گا، کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا۔ یہ الفاظ سورت المومنون کے، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ اس کو جانتے نہیں؟ خاموش نہیں رہو میرے دوست، اتنا بیان اگر میرا عنوان جو ہے یہ خاموشی سے گزر جائے تو پھر میں کیا پڑھوں گا۔ میں نے کہا ایک ایک لفظ میں میرا نقطہ ہے، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تقریر ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ وہ میرے رسول کو جانتے نہیں، ان کو میرے رسول کی معرفت نہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں؟ بڑا جملہ قبلہ میں نے عرض کر دیا۔ یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں، یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں۔ اب قبلہ تعریف تو مجھے آتی نہیں، پتا نہیں ہے کہ کس نے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگایا، اور جس نے لگایا پتا چلا کہ اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں، جس نے رسول کو دماغ پر دیوانگی کا الزام لگایا اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں۔ ہم یقولون بہ جنہ، یا تم میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہو کہ تم میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہو۔ اب اللہ فرما رہا ہے بل، ایسا نہیں، ایسا نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں، بل جاءہم بالحق، لیکن وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے۔ سمجھا چاہ رہا ہوں، بل وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، وہ تمہارے ساتھ پاس حق کے ساتھ آیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے۔ اکثریت جو ہے، اکثریت جو ہے، اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے۔ کوئی تو حق ہے، کوئی تو حق ہے جس سے اکثریت انکار کرتی ہے، تو اب اکثریت پر بھی ناز نہ کرو، اکثریت پر بھی گھمنڈ نہ کرو۔ قبلہ آیتیں ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میرا موضوع ہے حق اور باطل، اسی لیے میں آپ کو قریب لے کر آیا ہوں کہ میرے حبیب یہ آپ کو اسی لیے نہیں جانتے، اسی لیے نہیں پہچانتے، اسی لیے تمہارا انکار کرتے کہ انہوں نے پہچانا نہیں، یا تمہارے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں، بل جاءہم بالحق، میرا رسول تمہارے پاس
حق کے ساتھ آیا ہے، میرا رسول تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اللہ نے فرمایا اگر حق باطل کی بیعت کرتا، اگر شرط ہے، اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اگر حق باطل کی بیعت کرتا، گھبرا گئے ہو نوجوانوں؟ اتنا بڑا جملہ میں نے آج پہلی رات کہا ہے، اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، زمین میں بھی آسمان میں بھی۔ اب پہلے تو بتاؤ کہ فساد کی معنی کیا ہے؟ فساد کی معنی ہے بے اعتدالی، نظام کا درہم برہم ہو جانا، یعنی اس کے پیٹ میں فساد ہو گیا ہے۔ تو کیا پیٹ میں فساد اس عضو آپس میں لڑ پڑے ہیں؟ نہیں، بے اعتدالی یعنی کچھ ایسا کھایا ہے جو پیٹ میں بے اعتدالی ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا اگر حق باطل کی بیعت کرتا، یعنی اگر کبھی بھی حق باطل کی بیعت کرتا تو آسمان سے بارش نہ برستی، زمین سے فصل نہ اگتا، سورج روشنی نہ دیتا، چاند اپنے مقرر راستوں پر نہ چلتا، لیکن آسمان سے آج بھی بارش کا برسنا، زمین سے فصل کا اگنا، سورج کی روشنی دینا، چاند اپنے مقرر راستوں پر چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ محمد کا خالق بہت بلند ہے۔ سمجھ میں اور ہاں وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو مجھے میں نے کیا، میں تاریخ کا تو طالب علم ہوں نہیں، وہ پتہ نہیں کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو اس مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں، اس دیوانی کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ پتا چلا نبی کی دماغ پر اعتراض کرنا یہ مشرکوں کی پرانی عادت، پتا چلا نبی کے دماغ پر اعتراض کرنا یہ مشرکین کی پرانی عادت تھی۔ اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس مجنون کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اللہ نے فرمایا بل، ایسا نہیں، جاء بالحق، وہ تو حق کے ساتھ آیا ہے، وصدق المرسلین، اور اس نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی تصدیق کی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو 1,24,000 انبیاء کی نبوت کی تصدیق کرے وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ بڑا جملہ کہہ دیا قرآن نے، جو معصوم کی بڑا جملہ میں نے کہا، جو معصوم کی تصدیق کرے وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ دیوانہ وہ ہے جو نبی کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگائے۔ ہاں قبلہ، ہاں میں عرض کر دوں، اب آپ کہہ رہے ہیں، کھڑا ہو گیا، آپ کھڑے ہو گئے، بھائی عبدالحکیم دیوانہ ہے، نکالو اس کو۔ بھائی آدمی آیا جو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عبدالحکیم کو نکالو باہر، یہ دیوانہ ہے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ عبدالحکیم دیوانہ۔ اب یہ عوام جو بیٹھی ہے وہ اس کو نکالے گی جو دیوانہ۔ اگر میں باہر نکل جاؤں تو میں دیوانہ۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا میرے دوستوں،
اور جو کہہ رہا ہے وہ نکل جائے تو وہ دیوانہ. تو اگر جس نے کہا تھا کہ رسول دیوانہ، اب دیکھو کہ باہر نکلا کون ہے، باہر نکلا کون ہے. میں نے یہی عرض کیا میرے دوستوں کا حق نے باطل کی کبھی بیعت کی نہیں، حق نے باطل کی کبھی بیعت. ابھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آگے کی گفتگو جو ہے. یہ قبلہ الفاظ ہیں تفہیمات الہیہ کی. شاہ ولی اللہ نے تفہیمات الہیہ میں ایک عجیب جملہ لکھا. کیا لکھا؟ وَإِذَا تَمَّتِ الْعِصْمَةُ كَانَتْ أَفْعَالُهُ كُلُّهَا حَقًّا. کہا جب کسی کی عصمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا ہر فعل حق ہوتا ہے. جب کسی کی عصمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا فعل حق ہوتا ہے. لا اقول انہا تطابق الحق بل ہی الحق بعینہا. کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حق کا محتاج ہوتا ہے، لیکن حق اسی کا محتاج ہوتا ہے. بڑا جملہ کہہ دیا شاہ ولی اللہ نے. کہا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حق کا محتاج ہوتا ہے، لیکن حق اس کے فعل کا محتاج ہوتا ہے. والحق امر ینعکس من تلک الافعال کضوء من الشمس. کہتا ہے جس طرح سورج نہ ہوتا تو روشنی کا پتہ نہ چلتا، اس طرح اگر وہ موسوم نہ ہوتا تو حق کا پتہ نہ چلتا. بھائی زبان سے بات کرو، نیند میں جیسے پڑے ہو. اتنا بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نئے موضوع پر آپ کو 5 مجلس سے سناؤں تاکہ آپ دیکھیں کہ عبدالحکیم کیا کہہ رہا ہے. والحق امر ینعکس من تلک الافعال کضوء من الشمس. کہہ رہا ہے اگر سورج نہ ہوتا تو روشنی کا پتہ نہ چلتا، اس طرح اگر وہ موسوم نہ ہوتا تو حق کا پتہ نہ چلتا. قبلہ اگر یہاں تک کہتے شاہ ولی اللہ تو مسلمانوں کو کہنے کا کچھ بڑا موقع ملتا، لیکن وہ آگے چلے اور کہا وَإِلَيْهِ أَشَارَ رسول اللہ حیث اللہ تعالی علی اللہم ادر الحق ماہو حیث دار. کہا اسی لیے رسول نے کسی کے لیے نہیں کہا، صرف علی کے لیے کہا کہ یا اللہ حق کو وہیں پھیر دے جہاں علی پھرے.